ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. برادران اسلام، عزیزان ملت، اور آج کے ہماری اس مبارک مجلس کے صدر محترم، رئیس الجامعہ محتمیم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا غلام محمد وسطانوی حفظہ اللہ، علماء کرام اور عزیز طلبہ، عزیز دوستو، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، کیونکہ ابھی اس وقت اس مجلس میں یہ کتاب، جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کہ قرآن کریم کے بعد اس سرزمین پر سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو امت اس بات پر متفق ہے، وہ صحیح البخاری ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بابرکت مجلس میں، کہ جس مجلس میں آج اس کتاب کا ختم ہونے جا رہا ہے، اس کتاب کا آخری درس، آخری سبق، عزیز دوستو، ایک مبارک عمل ہے۔ مدارس میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور اس آخری درس میں اکابرین، مشائخین موجود ہوتے ہیں، عوام بھی کثیر تعداد میں موجود ہوتی ہے۔ اگرچہ اس آخری درس کے بعض مقامات اور بعض باتیں ایسی ہیں
جو عوام کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن تب بھی دوستو یہ پورا مجمع قابل مبارکباد ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھانے جانے والی ایسی مبارک مجلس کی شرکت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ پورا مجمع بڑا مبارک بات ہے، کیونکہ ہم اور آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوستو یہ مجلس حدیث کی مجلس ہے، اور فرمایا کہ جو شخص بھی اس سرزمین کے اوپر جہاں کہیں ہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے کے بہترین مشغلے کے اندر اگر وہ مشغول رہتا ہے تو خدا کی قسم اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے وہ نورانی خطوط جو نکلتے ہیں تو ہر مشتغل بالحدیث کے سینے کے ساتھ اس نور کی لڑی جڑی ہوئی رہتی ہے۔ لہذا ہم سب بڑے مبارکباد ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ کیا، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے مسلسل انوارات کی بارش برس رہی ہے، اور ان انوارات کا کنیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے جڑا ہوا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے اسی نور کی لکیریں نکل رہی ہے، اور وہ لکیر اور وہ خطوط ہر مشتغل بالحدیث کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں مشغول ہیں، اس کے سینے کے ساتھ اس نور کی لڑی کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ آج یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں دوستو، کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جن آنکھوں سے ہم اس نور کو دیکھ سکیں، کیونکہ ہم نے تو ہماری آنکھوں کو گناہوں سے دیکھ دیکھ کر گندا کر دیا ہے، ہم نے اپنے کانوں کو گندا کر دیا ہے۔ وہ آنکھیں ہم کہاں سے لائیں کہ جن آنکھوں سے وہ نور کا ہم نظارہ کر سکیں، حالانکہ ہم سب کے سینوں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے نکلے ہوئے نور کی خطوط جڑی ہوئی ہے۔ اور دوستو ایسے ایسے بزرگان دین اس دنیا کے اوپر گزرے ہیں کہ جو اس نور کو دیکھ کر علم کی نوعیت کو معلوم کر لیا کرتے تھے کہ یہ قرآن ہے کہ حدیث ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، قطب ہیں، لیکن دوستو کسی امی محض تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتا یا کوئی حدیث کو پڑھتا، حضرت فوراً سن کر فرما دیا کرتے تھے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کا امتحان لینے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ حضرت کے سامنے تلاوت کی گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ای صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین۔ لہذا جب یہ آیت کریمہ حضرت کے سامنے پڑھی گئی، حضرت نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ ٹکڑا تو قرآن کی آیت کا ہے، اور صلاۃ العصر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضرت آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کرنے والے کے منہ سے
تلاوت کرنے کے درمیان میں ایک نور نکلتا ہے جس کی روشنی آفتاب کی طرح ہوا کرتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں اس روشنی کو دیکھ کر کہ یہ قرآن ہے. اور جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس حدیث پڑھنے والے کی زبان سے ایک نور نکلتا ہے جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوا کرتی ہے. میں سمجھ جایا کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہے. اور جب کسی کے منہ سے کوئی روشنی نظر نہیں آتی تو میں سمجھ جایا کرتا ہوں یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. تو دوستو، اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے بھی یہاں سے گزرے ہیں. خیر، یہ کتاب بڑی مقدس کتاب ہے. اس کتاب کے لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن اسماعیل ہے. ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے. محمد ابن اسماعیل، آپ کے والد محترم اسماعیل بھی بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے کہ جس وقت آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. محمد ابن اسماعیل، ان کے والد محترم نے ان حضرات سے وصیت کی کہ میں جو اپنے پیچھے یہ مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس مال کے اندر حرام تو بہت دور کی بات، میری اس کمائی کے اندر حرام کا شبہ بھی نہیں ہے. میرا بیٹا جو محمد ہے، اس محمد کے اوپر ان پیسوں کو خرچ کیا جائے گا. ان حلال کمائی سے میرے بیٹے محمد کی تربیت کی جائے گی. جیسے حضرت نے ابھی ہم کو بہت ہی اچھی طرح سمجھایا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. ظاہری بات ہے کہ جو باپ اپنے پیچھے ایسی حلال کمائی چھوڑ کر جا رہا ہو، دوستو یہ بات کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. کیوں کہ حلال کمائی آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی کمائیوں کو حلال بنانے کی. قرآن بھی ہمیں کہہ رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قرآن حکم دے رہا ہے کلوا من طیبات، پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال غذائیں کھاؤ. اور پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے واعملوا صالحا. ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کھانے اور عمل کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ قرآن پہلے حلال غذا کھانے کو کہہ رہا ہے، بعد میں قرآن یہ حکم دے رہا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا. علماء نے فرمایا اکل حلال اور عمل صالح دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. حلال غذا جب پیٹ میں جاتی ہے دوستو، آدمی کی طبیعت نماز کے اندر لگتی ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق بڑھتا ہے. ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ. بالکل جاہل تھے بیچارے، ان پڑھ تھے لیکن بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. شاہ جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق یوں آتا ہے کہ روزانہ جنگل میں جا کر گھاس کاٹ کر لایا کرتے تھے، اور جب اپنی گٹھڑی جنگل سے اٹھا کر لاتے تھے لوگ قطار میں کھڑے رہتے تھے کہ شاہ جی کی گھاس کو میں خریدوں گا، شاہ جی کی گھاس کو میں خریدوں گا. قطار میں کھڑے رہتے تھے اور شاہ جی عبداللہ جب خرید لے کر آتے تھے اس گھاس کو تو اس کی قیمت چاہے کوئی بھی موسم ہو 6 پیسے ہوا کرتی تھی. 6 پیسے میں اپنی گٹھڑی بیچ دیا کرتے تھے. لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ شاہ جی کب آئیں گے، کیونکہ بڑے متقی ہیں. ان کا چارہ جب ہم خرید کر لے جاتے ہیں اور ہم اپنے جانوروں کو جب کھلاتے ہیں، اللہ ان کے چاروں کی برکت سے ہمارے جانوروں کے دودھ میں برکت ڈال دیا کرتا ہے. شاہ جی عبداللہ جب لے کر آتے تھے لوگ دوڑتے تھے ان کی گٹھڑی کو خریدنے کے لیے. جو پہلے ہاتھ لگا دیتا شاہ جی وہیں پر ڈال دیتے، کہا کہ لاؤ 6 پیسے. وہ 6 پیسے لے لیتے، اسی وقت اسی جگہ پر 2 پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے، 2 پیسے اپنی ضرورت میں استعمال کرتے اور 2 پیسے جمع کیا کرتے تھے. سال جب مکمل ہو جاتا
اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگان دین، حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ایسے بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، سال میں ایک مرتبہ وہ سال بھر کے 2 پیسے جو جمع کر کے رکھتے تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے ان بزرگان دین کی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انتظار رہتا تھا کہ شاہ جی کی دعوت کب ہوگی۔ کہا کہ حضرت کیوں انتظار رہتا ہے؟ کہا کہ شاہ جی کی جب دعوت کھاتے ہیں وہ کھانا جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک اس کھانے کا اثر ایسا نظر آتا ہے کہ نمازوں کے اندر طبیعتیں لگتی ہے، دعا کے اندر ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ جی جب بیمار ہو گئے، کافی بیمار ہو گئے، آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی، حضرت شاہ جی عبداللہ نے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ مولانا میں تو اب بیمار ہوں، لیکن یہ 6 روپیے میں نے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہیں، معمول کے مطابق مولانا اور بزرگان دین کی اب دعوت کروا دیں۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان 6 روپیوں کو بڑے احترام کے ساتھ قبول کیا، اور دوستو گھر آئے، گھر آنے کے بعد حضرت نے غسل فرمایا، اچھے کپڑے پہنے، اور جہاں کھانا پکانا تھا اس جگہ کو پاک صاف کیا، اور پھر بعد شاہ جی کی دی ہوئے رقم سے جو کھانے کی چیزیں لے کر آئے تھے اس کو پکایا اور بزرگان دین کی دعوت فرمائی۔ تو دوستو حلال غذا جب پیٹ میں جاتی ہے اس کا ایک اثر ہوا کرتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں آسمانوں پر اٹھائی نہیں جائے گی۔ کیسے اٹھائی جائے گی؟ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کیسے تیری دعا کو اللہ قبول کرے، مطعمہ حرام ملبسہ حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، انا یستجاب، تیری دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے پاکیزہ مال چھوڑا، اور اس پاکیزہ مال سے حضرت کی تربیت ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، لیکن اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب کہ جب آپ کا ابھی تو بچپن ہے اور والد کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے، والدہ کی ذمہ داری ہو گئی، ابھی آپ کا بچپنا ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا ہو چکے، آپ کی بینائی چلی گئی، ماں پریشان ہو گئی کہ ایک بیٹا اور وہ بھی نابینا ہو گیا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں مومن کی دعا کے اندر ایک اثر ہوا کرتا ہے جب یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کیا کرتا ہوں۔ مومن کی دعا میں ایک اثر ہے۔ دوستو آج رونے والوں کی کمی ہو گئی امت کے اندر۔ الدعاء سلاح المومن، دعا یہ تو مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہا گیا کہ دعا یہ تو عبادت کا مغز اور گودا ہے، لیکن آج امت کو دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز سنت پڑھی اور بکسی سے دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کی والدہ اللہ کے سامنے روتی رہی، گر گڑاتی رہی، مانگتی رہی کہ اللہ میرے بیٹی کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ایک دن رات کو والدہ سوئی ہوئی ہے، خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے اور کہا کہ بڑھیا اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، جو ذات نگاہوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے وہی ذات اس طاقت کو سلب کرنے کے بعد واپس لوٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی اور دعا قبول ہو گئی۔ صبح اٹھے تو واقعتاً
آپ کے بیٹے کی بینائی کو اللہ نے واپس لوٹا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے امام بخاری کو عجیب حافظہ عطا فرمایا تھا، بڑی عجیب و غریب، جیسی کام ان سے لینا تھا ویسا ہی حافظہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کو کیا بتاؤں، بچپنا ہے حضرت کا، لیکن امام بخاری کو حالت صغر میں، حالت بچپن میں 70,000 احادیث زبانی یاد تھی، 70,000 احادیث اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب بڑی محنتوں کے ساتھ اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کون سی چیز نے آپ کو اس بات پر ابھارا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی 2 وجہ بیان کی، وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصر کہہ کر آگے چل لوں گا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں اس پنکھے سے آپ کو ہوا دے رہا ہوں، مکھیاں جو آپ پر بیٹھی ہوئی ہیں ان مکھیوں کو میں ہٹا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو کہا کہ اللہ آپ سے ایک ایسا کام لے گا کہ ضرور بھی ضرور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کذب کو دور کریں گے اور آپ کی صحیح روایتوں کو جمع کریں گے۔ یہی خواب اس کتاب کی تالیف کا سبب بن گیا۔ آپ نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ اللہ نے جو اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی، ایسے نہیں، کیسی بارگاہ خداوندی میں مقبولیت، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 90,000 شاگردوں نے بلا واسطہ اس کتاب کو پڑھا ہے۔ بارگاہ رسالت میں بھی اللہ نے اس کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ابو زید مروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا، یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی، کہ کب تک تم امام شافعی کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے رہوں گے؟ وما تدرسو کتابی، میری کتاب کو نہیں پڑھتے ہو؟ ابو زید مروزی پوچھنے لگے ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کتاب جامع محمد بن اسماعیل البخاری ہے، یعنی صحیح بخاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب فرما رہے ہیں۔ امام بخاری نے 16 سال کی مدت کے اندر 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ آپ کے پاس تھا۔ ان 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے ان روایات کو منتخب کر کے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ہر روایت کو جانچا، ہر روایت کو جرح و تعدیل کے جو اصول اور قوانین ہیں اس کے مطابق اس روایت کو پرکھا، اور پھر اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت پر اطمینان ہو جانے کے بعد پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اور پھر جب دل میں اطمینان ہوا تب جا کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر درج فرمایا ہے۔ تب جا کر اللہ نے یہ مقام دیا اس کتاب کو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ 16 سال مسلسل روزہ رکھتے رہے، 16 سال کوئی معمولی مدت ہے، 16 سال مکمل روزہ رکھتے رہے، اور اس طرح روزہ رکھتے تھے دوستو گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ گھر والے تو صبح کا کھانا آپ کے کمرے میں چھوڑ کر جاتے، حضرت کسی فقیر کو صدقہ کر دیتے اور برتن وہاں پر خالی چھوڑ دیتے، کھیلے کھانا یہ سمجھتے کہ حضرت نے کھانا کھا لیا، حالانکہ آپ نے کھانا ابھی کھایا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، آپ کے ورع اور آپ کے تقوی کو کیا بیان کیا جائے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ آخر امام بخاری رحمت اللہ علیہ عید الفطر سن ہجری 253 کے اندر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ یہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مقام خرتنگ کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تدفین عمل میں آئی۔
تدفین کے بعد ہوا یہ کہ مسلسل آپ کی قبر اطہر سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ یہ کیا تھا دوستو؟ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت نبوی کا یہ صدقہ تھا کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اس طرح خدمت کرے گا، ضرور اللہ رب العزت اسے قیامت کے اندر خوشبو میں مہکائیں گے۔ حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو فرماتی ہے کہ میں نے اپنا دست مبارک، میں نے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر رکھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کئی سال گزر گئے، میں اپنے اس ہاتھ سے کھاتی رہی، پیتی رہی، اپنے ہاتھوں کو دھوتی رہی، لیکن کبھی بھی میرے ان ہاتھوں سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو صرف مس کرنے کی وجہ سے کہ کئی سالوں تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ تو دوستو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر اطہر سے بھی مسلسل خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ لوگ مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، آخر تنگ آ گئے، مٹی ڈالتے ڈالتے احاطہ کر لیا گیا، تب بھی لوگ لے جانے لگے۔ آخر ایک بزرگ نے دعا کی کہ اللہ، یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو کب تک ہم مٹی ڈالتے رہیں گے؟ لہذا اس دعا کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو بڑی محنتوں سے تیار کیا۔ ہمارے اکابرین اور مشائخین کا بارہا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حالات، پریشانیاں آئی، کہا کہ بخاری کا ختم ہوا اور دعا کی گئی، اللہ نے ان مصائب کو دور فرما دیا۔ اگر کبھی قحط پڑا ہوا ہے اور اس قحط کے اندر بخاری کا ختم کر کے دعا کی گئی، اللہ نے اس کے ختم کی برکت سے مسلسل بارشیں برسا دی ہے۔ کہا کہ اس بخاری کے نسخے کو لے کر جس کشتی میں آپ سوار ہو جاؤ، اللہ اس کتاب کی برکت سے اس کشتی کو غرق ہونے سے محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ آج ایسی کتاب کی ختم کی مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کی بھی اس شرکت کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ تو دوستو، یہ کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کا یہ آخری باب ہے کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نضع فرمایا کہ ہم کل قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کس کی ترازو قائم کرے گا؟ انصاف کی ترازو قائم کرے گا۔ یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی۔ یہاں پر بہت سی باتیں ہیں دوستو جو ابھی یہاں پر کہنے کے قابل نہیں ہیں، اور نہ تو اس کا موقع ہے کہ اس کتاب کی آخری کتاب کون سی ہے، اس کتاب کا آخری باب کو اس باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یہ ساری باتیں طلباء کے سامنے ان کے استاذ نے بیان کر دی۔ مجھے تو یہاں پر موٹی موٹی باتیں بیان کرنی ہے کہ نضع فرمایا، جمع متکلم یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم رکھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر کبھی اللہ رب العزت یوں کہتا ہے میں نے یہ کیا، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم کے اندر جہاں پر رحمت کا مضمون ہے وہاں پر تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین بنا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ اور جہاں پر شان جلال ہوا کرتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت جمع متکلم کا صیغہ لاتے ہیں، جیسے یہاں پر نضع فرمایا۔ الموازین یہ میزان کی جمع ہے کہ کل قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، موازین لایا گیا تو کیا کل قیامت کے دن بہت ساری میزانیں قائم کی جائے گی، بہت ساری ترازویں قائم کی جائے گی؟
اس سلسلے میں علماء نے مختلف جوابات دیے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ہاں قیامت کے دن ایک میزان نہیں ہوگی بلکہ بہت سی میزان ہوگی. جس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سی ترازویں ہوا کرتی ہے، گیہوں اور چاول کی ترازو الگ ہوتی ہے، سونے اور چاندی کی ترازو الگ ہوتی ہے، تو اسی طرح کل قیامت کے دن بھی نماز کی ترازو الگ ہوگی، روزے کی ترازو الگ ہوگی، زکوٰۃ کی ترازو الگ ہوگی. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، موازین اس وجہ سے لایا گیا کہ میزان تو ایک ہوگی لیکن موازین جمع اس لیے لایا گیا کہ اس کے اندر پوری انسانیت کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موازین کہہ رہا ہے. تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میزان ترازو کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے یا کل قیامت کے دن ترازو بنائی جائے گی؟ اس سلسلے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اے باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کے وزن کرنے کے لیے جس ترازو کو تو نے تیار کر رکھا ہے میں اس میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے پردے ہٹا لیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میزان کو جب دیکھا تو دوستو حضرت داؤد علیہ السلام اس میزان کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے. بے ہوش ہو کر گر پڑے. اتنی بڑی میزان کہ جس نے آسمان اور زمین دونوں کو اپنے احاطے میں لے رکھا تھا، گھیر لیا تھا. بے ہوش ہو گئے. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، لہذا جب ہوش آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ اتنی بڑی ترازو کو کون نیکیوں سے بھرے گا؟ تیرا کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ جس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ جو اس ترازو کے پلڑے کو بھر دے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے داؤد سنو، اذا رضیت عن عبدی، جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا، جب میں اپنے کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہوں تو فرمایا، اے داؤد ملعتها بتمرتن، میں اس کو ایک چھہارے سے بھر دوں گا، ایک چھہارے سے بھر دوں گا. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اخلاص کے ساتھ میرے بندے نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے اعمال چاہیے. ایک چھہارا، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر ہوگا میں اس پلڑے کو اس کے لیے بھر دینے والا ہوں. ایک بہت بڑے راہب گزرے ہیں، بہت بڑا عابد تھا، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. لہذا وہ عابد کئی سالوں تک عبادت کرتا رہا اپنے صومعہ میں. ایک مرتبہ وہ اپنے صومعہ سے باہر نکلا. باہر نکلنے کے بعد ایک نوجوان خوبصورت لڑکی پر اس عابد کی نظر پڑ گئی. لہذا اس کے اوپر وہ دل فدا ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا. اب جب اس نے منہ کالا کیا، زنا کیا، اور زنا سے فارغ ہونے کے بعد یہ سمندر کے اندر غسل کرنے کے لیے اترتا ہے، لہذا اس کی موت اس کو سامنے نظر آنے لگی. تو اس نے اپنے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، وہ باہر سمندر کے کنارے پر ایک تھیلے میں رکھا تھا. اب اس کو تو موت نظر آنے لگی. اتنے میں ایک فقیر وہاں سے گزرا. اس عابد نے اس فقیر سے کہا کہ تو بھوکا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا میں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے میرے لیے، تو جا کر اسے کھا لے. اس عابد نے کھا لیا، اس فقیر نے کھا لیا. جب اس عابد کا انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوئی. اللہ رب العزت کے سامنے جب اسے پیش کیا گیا، اس کے اعمال وزن کیے گئے، تو پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور زنا ایک طرف. تو زینے والا پلڑا جو تھا وہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا. عابد تو پریشان کہ اب تو کیا حال ہوگا. لیکن تھوڑی دیر ہوئی
کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیکیوں کے پلڑے میں آ کر پڑتا ہے، اس روٹی کے ٹکڑے کی برکت سے اللہ نے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا تھا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ میزان پیدا کر دی گئی ہے، میزان بنا دی گئی ہے۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قسط یہ ہے الموازین کی صفت ہے، موصوف صفت کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ ایک علمی بحث ہے جو یہاں پر ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمے کو اس وجہ سے یہاں پر لا رہے ہیں کہ ایک فرقہ ہے، فرقہ معتزلہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی بندے کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، کسی بندے کے عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اپنی عقلی دلیل یہ پیش کی کہ وزن اس چیز کا ہوا کرتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، جوہر ہو، اور جو چیز عرض ہوا کرتی ہے جس کا کوئی جسم نہیں، اس کا وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس فرق باطلہ کا جواب یہ دیں گے کہ وزن اعمال کا انکار کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی سوال نہیں۔ کیوں؟ وزن اعمال کی خبر کس نے دی ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ قرآن دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن وزن یہ برحق ہے۔ لہذا وزن کی خبر کون دے رہا ہے؟ الصادق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے مقابلے میں سچی بات بیان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے نبی نے ہمیں خبر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دے دے، قرآن کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی جو بولتا ہے وحی الہی ہوا کرتا ہے، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا نے وزن عمل کی خبر دی، ہمارا اور پوری امت کا یعنی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کل قیامت کے دن ہر بندے کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور دوستو، آج کے اس دور میں تو سائنس نے بہت آسان کر دیا سمجھنا کہ وزن اعمال کا ہم انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب تو سائنس اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے آلات اس نے تیار کر دیے کہ جو از قبیل اعراض ہیں اس کا بھی وزن ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہوا چلتی ہے، کتنی رفتار سے چل رہی ہے، ایسا آلہ تیار ہے کہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ کے جسم پر بخار چڑھا ہوا ہے، وہ آلہ آپ کو دے دیا جائے فوراً بتا دے گا کہ 100 ڈگری بخار ہے، حالانکہ بخار نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب دنیا کا ایک انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ وزن اعمال برحق ہے، الوزن حق، وزن حق ہے، ہر ایک کا اعمال وزن کیے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب کے اعمال وزن کیے جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مستثنا ہے، ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ امت کے افراد کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی، ان کے اعمال کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو امت ہیں ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ بنو آدم کے اعمال بھی اور بنو آدم کے اقوال بھی، اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی
तोले जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, हम बोलने में भी आजाद नहीं हैं, हम बोलने में भी आजाद नहीं हैं। कुरान कह रहा है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जब तुम अपनी जबान से एक कलिमा भी निकालोगे, खुदा की कसम अल्लाह का फरिश्ता उसे लिख रहा है। लिहाजा कल क़यामत के दिन अमाल भी तोले जाएंगे और अक़वाल भी तोले जाएंगे। अब यहां पर जरा हमें समझना पड़ेगा कि कल क़यामत के दिन किस चीज को तोला जाएगा। क्या नफ्से अमल को तोला जाएगा, साहिबे अमल को तोला जाएगा, या सहाइफे अमाल को तोला जाएगा? इस सिलसिले में तीनों कौल जिक्र किए गए। एक कौल यह है कि नफ्से अमल का वजन किया जाएगा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, क्योंकि ये आलम और इस आलम के अलावा एक दूसरा आलम, आलम मिसाली है, उसके अंदर हर अमल की एक सूरत मौजूद है। नमाज की एक शक्ल है, रोजे की एक शक्ल है, हर अमल की एक शक्ल है। तो इससे मालूम हुआ कि नफ्से अमल का ही वजन किया जाएगा। और दूसरा कौल यह है सहाइफे अमाल का वजन किया जाएगा, यानी हमारे अमाल जिन सहीफों में लिखे जाते हैं नेकियां, उन नेकियों के सहीफों को वजन करेंगे। इसकी दलील वो रिवायत है जिसे हदीस बिताका कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक बंदे को पेश किया जाएगा, और उस बंदे को जब पेश किया जाएगा तो उसके गुनाहों के दफ्तर मुंतहाए नजर तक फैले हुए हों, मुंतहाए नजर तक फैले हुए होंगे, और उसे कहा जाएगा कि जाओ वजन कराओ। वो बंदा कहेगा ए बारी ताला, अब क्या वजन कराऊं, मेरे पास तो कोई नेकी है ही नहीं, सारे के सारे दफ्तर गुनाहों से भरे हुए, क्योंकि इंसान बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमा है, और सहाबा से कहा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक अपने बंदे को बुलाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे इसके बड़े बड़े गुनाह पर पर्दा डाल दो, इसके बड़े बड़े गुनाह छुपा दो, और फिर उसे करीब किया जाएगा। छोटे छोटे गुनाह पेश किए, ये तूने किया, ये तूने किया, वो कहेगा हाँ अल्लाह ये भी किया है, ये भी किया है। फिर अल्लाह कहेंगे फरिश्तों से हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख दो, हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिख दो। तो बंदा कहेगा कि ये तो बड़ा अच्छा सौदा हो रहा है कि गुनाह की तब्दीलियां नेकियों से हो रही है। तो वो बंदा खुद आगे चलकर यूं अर्ज करेगा ए बारी ताला, ये तो छोटे छोटे पेश किए, बड़े बड़े तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो कहां पर गए, वो भी तो लाओ ताकि मुझे बदला इसके मुकाबले में और ज्यादा दिया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे कि अगर अभी इस पर पकड़ शुरू होती और बड़े बड़े छुपा दिए जाते तो ये न बोलता कि अच्छा चलो बड़ों पर तो पर्दा डाल दिया गया, लेकिन जब देखा कि फायदा नजर आ रहा है तो खुद सामने से कह रहा है कि बड़े बड़े तो नजर नहीं आते हैं, उसको भी लाकर हाजिर करो। तो ये बंदा मुंतहाए नजर तक उसके गुनाह के दफ्तर फैले हुए होंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से कहेंगे जाओ वजन कराओ। तो वो कहेगा ए बारी ताला कैसे वजन कराओ? लेकिन दोस्तों इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर नाहक जुल्म करने वाला नहीं है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा, एक जर्रा भी अगर किसी ने कोई नेकी की होगी अल्लाह उसको वहां पर हाजिर कर देंगे। लिहाजा उस बंदे से कहा जाएगा तेरे ऊपर जुल्म नहीं होगा, जाओ वजन कराओ। वो वजन कराने के लिए हाजिर होगा, सारे गुनाह के दफ्तर एक पलरे में रखे जाएं और एक पर्ची निकाली जाएगी जिस पर्ची में लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पर्ची सब कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पर्ची जिसमें यह कलमा होगा, कहा कि उसको रखा जाएगा। खुदा की कसम जैसे वो पर्ची रखेंगे वो गुनाहों का पलरा हल्का हो जाएगा और हदाका वाला पर्दा भारी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम पर कोई चीज गालिब आ सकती नहीं है और उस बंदे को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मालूम यह हुआ कि सहाइफ अमाल का वजन किया जाएगा।
اور ایک روایت قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کا وزن کیا جائے، ہمیں خود تولا جائے گا کہ اس کا وزن کرو کتنا بھاری ہے، کتنا ہلکا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بہت موٹا تگڑا فربا شخص لایا جائے گا، لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی جنگل میں تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلوں کے درخت کے اوپر چڑھ رہے تھے اور پیلوں کی لکڑی توڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے لنگی پہن رکھی تھی، آپ کی لنگی سے آپ کی پنڈلیاں نظر آئی تھی، بڑی باریک باریک پنڈلیاں تھی۔ صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر تم مسکراتے ہو کہ کتنی باریک پنڈلیاں ہیں، خدا کی قسم کل قیامت کے دن یہ پنڈلیاں جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو وزن کے اندر عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں سب سے زیادہ وزنی ہوا کرے گی، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں چلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا۔ تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، امام بخاری اس باب کو اخیر میں اسی لیے لائے کہ ہر آدمی کو یہ بات ذہن نشیں رہے کہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زینوا انفسکم قبل ان توزنوا، تمہارا وزن کیے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لیا کرو۔ اسی لیے کہا کہ اپنی زبان سے بھی جب کوئی بات نکالو، ایسا نہیں کہ جو آیا وہ بک دیا، بلکہ کہا کہ پہلے تولو بعد میں بولو، کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہ نکال دوں کہ جس کی وجہ سے میری عاقبت برباد ہو جاوے۔ تو خیر امام بخاری آگے فرماتے ہیں، قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، لفظ قسطاس کے معنی رومی زبان کے اندر انصاف کے آتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا گیا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور اس کے معنی عدل کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط کے معنی ظالم کے آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بحث ہے کہ قسط اور اقساط، اس کے معنی ظلم کے اور ایک کے معنی انصاف کے، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی، یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہاں پر، اس لیے میں نے صرف ترجمہ کر دیا۔ روایت دیکھ لیجئے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا احمد ابن اشقاب نے۔ یہ احمد ابن اشقاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد ہیں۔ امام بخاری نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر 3 جگہوں پر ذکر کیا، اس سے پہلے 2 مقام پر اور یہاں پر ایک تیسری مرتبہ لا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو جو ان کے استاد احمد ابن اشقاب کی تھی، اس روایت کو ہی کیوں اخیر میں لائے؟ وہ دوسرے استاد کی روایت کو بھی اخیر میں لا سکتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ایک جواب تو شارح بخاری جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مزاج شناس ہے، صاحب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام احمد ابن اشقاب کی روایت کو اخیر میں اس لیے لائے کہ وہ جو پہلے جو استاذ کی روایت ہے ان سے پہلے سن رکھی تھی اور احمد ابن اشقاب سے یہ روایت اخیر میں سنی تھی، اس لیے ان کی روایت کو آپ کیا لائے؟ اخیر میں لائے۔ اور بھی وجہ علماء نے بیان کی ہماری ہے کہ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، آپ کی اس کتاب کی بڑی خصوصیات ہے، بہت سی خصوصیات ہے، ایسے نکات اس کے اندر محفوظ ہیں دوستو کہ آج تک ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اصل میں امام بخاری نے جب اپنی کتاب کو شروع کیا تھا
اس وقت لائے تھے وبیہ قال حدثنا الحمیدی، اور یہاں پر لائے احمد، لہذا دونوں حمد سے مشتق ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا اور حمد پر اپنی کتاب کو ختم فرما دیا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ گویا کہ حمد سے شروع کیا، قرآن کریم بھی حمدللہ سے شروع ہے اور حمد ہی پر اپنی کتاب کو ختم فرما دیا، اور رأس الشکر الحمد، شکر کی راس اللہ رب العزت کی تعریف کرنا ہے، لہذا تعریف سے شروع کیا اور تعریف پر اپنی کتاب کو ختم فرما دیا۔ احمد بن اشکاب، اس کو اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں قراتیں ہیں۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تو عبد الرحمن ہے، آپ کی یہ کنیت ہے ابو ہریرہ، آپ اپنی کنیت سے ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ ہریرہ یہ ہرتن کی تصغیر ہے جس کے معنی بلی کے آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میں جب بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ بلی لے کر جاتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ رات ہوتی درخت پر بلی کو بٹھا دیتے، صبح ہوتی پھر اتار لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آقا نے ایک دن کہہ دیا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ بلی کے ابا۔ یہ کنیت اتنی پسند آ گئی انہوں نے کہ اسی دن سے آپ اپنے آپ کو ابو ہریرہ سے پکارنے لگے اور اسی کنیت سے آپ کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو بول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان فرمایا، آپ خاموش ہو گئے۔ اسی کو کہا جاتا ہے بلاغت کے اندر تشویق، کہ کسی مخاطب کو شوق دلانا، کیونکہ جب کسی بات کی طرف کسی کو شوق دلانا ہے تو اس کو مبہم طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے آقا نے کلمتان کہا، دو بول۔ صحابہ فوراً چوکنے ہو گئے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں حضور؟ آگے حضور پھر اور اس کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، یہ دو بول جو میں بول رہا ہوں وہ رحمان کو بڑے محبوب ہے، رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ رحمان یہ تو وراء الورا ہے، اس کی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات تو وراء الورا۔ ظاہری بات ہے کہ دل میں اور ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ جب رحمان کو یہ دو باتیں بڑی پسند ہیں تو رحمان کی بارگاہ میں جو ہدیہ پیش کیا جائے گا وہ بھی بڑا عظیم ہوگا، کیونکہ جیسی ذات ویسا ہدیہ ہونا چاہیے۔ لہذا اس لیے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ کون سی بات ہوگی، تو حبیبتانی الی الرحمن کے بعد آگے حضور نے فرمایا خفیفتانی علی اللسان، ارے گھبرانا مت، وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان یعنی زبان کو آپ نے فرمایا اعمال میں سب سے زیادہ اعضاء کے اندر کام کرنا اگر آسان ہو تو کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ زبان چلانا بہت آسان، یہ بولتے بولتے کبھی تھکتی نہیں ہے، پیر چلتے چلتے تھک جائیں گے، ہاتھ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن یہ زبان بڑی خطرناک ہے، بولتے بولتے کبھی تھکتی نہیں، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے صبح جب ہوتی ہے نا، سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، اللہ کی بندی تو سیدھی رہنا، اگر تو ٹھیک ہمارا دن خیریت سے گزر جائے گا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو 32 دانتوں کے بیچ میں محفوظ ہو کر بیٹھ جائے گی، ڈنڈے ہم پر برسائے جائیں گے، ہماری خیریت بگڑ جائے گی۔ اتنی خطرناک ہے یہ زبان۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ کہا کہ وہ مسلمان بہتر ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، جو اپنی زبان کی حفاظت
حفاظت کر لے یہ سب سے بڑا اچھا اور بہترین مسلمان ہے۔ تو فرمایا کہ زبان کا چلانا بہت آسان، ہر آدمی چلا سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جرمہ جرم صغیر و جرمہ جرم کبیر، دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے، ایک چھٹاک بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، لیکن اتنی خطرناک ہے، ایک لفظ اگر بول دو خاندانوں میں لڑائی مچ جائے گی، بہت سے معاشرے برباد ہو جائیں گے اس زبان سے نکلنے والے ایک بول کی بنیاد پر۔ جیسے حضرت نے ابھی بیان میں کہا کہ عام طور پر عورتیں تکثرن اللعن، بہت زیادہ لعن تان کرتی ہے، تکفرن العشیر، خاوند کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے کہ اگر خاوند بیچارہ پوری زندگی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، کبھی اس کی خواہش کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور ایک دن اگر بیوی نے یوں کہا کہ آج اتوار ہے ذرا ہوٹل میں مجھے لے جاؤ، اب وہ بیچارہ کسی کام کی بنیاد پر یوں کہہ دے کہ میں آج نہیں لے جا سکتا ہوں، میں مجبور ہوں، تو پوری زندگی کا گیا کرایا ایک دن میں یوں کہہ کر بول کر ختم کر دے گی، تیرے گھر میں آ کر میں نے دیکھا کیا 2 چیتھڑے اور 2 ٹھیکڑے، اس کے علاوہ کچھ میں نے دیکھا نہیں، گویا کہ پوری زندگی کا گیا کرایا سب بیکار۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماری ان کے اندر بڑی خطرناک ہے، اسی لیے میں نے کثرت سے ان کو جہنم کے اندر دیکھا، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں۔ خفیفتان علی اللسان، آگے فرمایا کہ زبان پر جب اتنے ہلکے، لیکن فرمایا کل قیامت کے دن جب ان کا وزن ہو جائے گا، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، ترازو میں بڑے وزنی ہیں، کہ اگر یہ کلمے ہوں گے جس کے پاس، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کی ترازو کو بھر دیا کریں گے، اس کی میزان کو بھر دیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری، دیکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں بڑے ہلکے، لیکن وزن ان کا بڑا بھاری ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ آدمی جب پاپڑ خرید کر لاتا ہے تو پپڑ جو ہوتا ہے دیکھنے میں بڑا ہلکا پھلکا، اتنا ہلکا پھلکا کہ ہوا بھی اڑا کر لے جاؤ، لیکن کمبخت جب کھا لو تو ہضم ہونے میں بڑا ثقیل ہے، معدے کو بھی خراب کر دیا کرتا ہے۔ بس یہی مثال ان کلمات کی ہے کہ بولنے میں بڑے ہلکے لیکن ترازو میں بڑے ثقیل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب پورا مجمع اپنے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہا کہ یہ کلمات دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن ترازو کے اندر تولے جائیں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ترازو کو بھر دے گا۔ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو اپنی کتاب کے اخیر میں لا کر اپنی کتاب کو ختم فرما دیا۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو اپنی اس روایت پر ختم اس لیے کیا کہ یہاں پر جو تسبیح بیان کی گئی، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جس سے اللہ رب العزت کی صفت جمالی کا تصور ہوتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کے بعد سبحان اللہ العظیم جس کے اندر شان جلالت کا تصور ہے، اور دوستو جمال سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور جلال سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ محبت اور خوف جب دو چیزیں آپس میں ملتی ہے اس کے نتیجے میں خشیت خداوندی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی خشیت۔ امام بخاری جاتے جاتے ان طلبہ عزیز کو یہ نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ اتنے سال تک جو تم نے پڑھا، جو محنتیں کی، جو علم حاصل کیا، اس علم کا خلاصہ یہ ہے خشیت۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو علماء ہیں۔ اگر تم اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اگر تمہارے دلوں میں خشیت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے ہو۔ تو مقصود خشیت خداوندی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو اور پورے مجمع کو خشیت خداوندی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو دوستو آج کی اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وزن اعمال
اور ایک ہے وزن اعمال کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے عمل کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا. تو وزن عمل کے اندر پیدا ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے اخلاص اور ایک ہے اتباع سنت. دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے عمل کے اندر وزن آ جائے گا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جب شروع کیا تو سب سے پہلے روایت لائے انما الاعمال بالنیات. اس سے اخلاص کی طرف اشارہ کر دیا. اخلاص بھی ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو کام کرنے کا. اگر طریقہ غلط ہوگا تو پھر وہ کام ہمارے لیے مفید نہیں. لہذا دو چیزیں ہیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے اتباع سنت. لہذا ہم سب آج کی اس مجلس سے یہ سبق لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے کہ جو بھی کام کریں گے اخلاص سے کریں گے، دکھلاوا اور ریاکاری کے لیے نہ ہوگا. اور جو بھی کام ہوگا آقا کی سنت کے مطابق ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے مقربین کے بندوں کے اندر شامل فرمائے اور اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. لہذا اس مجلس بخاری کے اختتام پر میں آپ سبھی حضرات کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر اس مجلس کے اندر شرکت کی. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے جن حضرات نے خدمت کی، بہت سے نوجوان احباب ہمارے گوگا کے، باونگر کا دیوار مرکز کے، جن کا نام اگر میں لینے جاؤں تو لمبی فہرست ہو جائے گی. لہذا ان کا نام لیے بغیر میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی شہر کے احباب جنہوں نے آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جس اعتبار سے تعاون کیا، مائک ہے، بجلی ہے، ہر اعتبار سے انہوں نے تعاون کیا، اللہ ان سب کو دارین کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور ہمارے ادارے کے ساتھ محبت کرنے والے، ہمارے ان بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہمارے شہر باونگر کے تمام ہی اہل خیر حضرات کہ جنہوں نے سال بھر ہمارے بچوں کا ہمارا خیال رکھا. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو تو اپنی شان شان بدلہ عطا فرما. اور خاص طور پر اسی طرح آج کی اس مجلس میں ہمارے اس دارالعلوم باونگر کے خاص محسن لمرا ٹراویلز والے، یہ خاندان ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے ان کا کہ جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے بیچارے بچوں کے پانی کے لیے فوراً پانی بیچتے ہیں. لہذا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.